نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوپائے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو بوجھ لادنے والے بار برداری کے کام آتے ہیں جیسے کہ اونٹ، کھچر، گھوڑے وغیرہ، اور کچھ چھوٹے جانور چوپائے جیسے بکری وغیرہ، یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ یہ بوجھ اٹھا سکیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے جو حلال کیے انہیں کھاؤ، اور جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، یہ اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کے 8 جوڑوں کا بیان کیا، یعنی نر مادہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کے جوڑے، یعنی ان کے جوڑے ملا کر یہ 8 ہو گئے۔ فرمایا جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ان کے ہاں یہی جانور ہوتے تھے، اور حرام اور حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے ہوئے تھے وہ بھی انہی جانور، یعنی یہ 8 جانوروں میں ہی انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کے قاعدے بنائے ہوئے تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا اس آیت میں بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے صرف نر حرام ہے یا صرف مادے حرام ہیں یا نر و مادہ دونوں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے اور نہ ان کی مادائیں حرام کی اور نہ ان کی اولاد۔ فرمایا تمہارا یہ فعل کہ کبھی تم نر کو حرام ٹھہراؤ، کبھی تم مادہ کو، اور کبھی ان کے بچے کو، فرمایا یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے، یعنی تمہارا خود کا ایجاد کردہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو قرآن کہتا ہے اس کی سچائی کی، حرمت کی قطعی دلیل لے کر آؤ۔ تو یہ اس سے علماء نے کہا، اس سے یہ پتہ چلا کہ علت کا دعویٰ کرنے والے سے کبھی دلیل نہ مانگی جائے، بلکہ جو حرام کہے اس سے دعویٰ، جس نے حرام کہنے کا دعویٰ کیا اسی کو دلیل دینا لازمی ہے۔ تو اس سے علماء نے کہا بد مذہب جتنے آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ہر چیز کی ہم سے دلیل مانگتے ہیں یہ حلال ہے، تو کہا کہ انہیں خود حرام ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ اصول کہ ہم سے مانگی جائے کہ جس طرح بہت سی چیزیں جو معمولات اہل سنت جسے کہتے ہیں، تو اس میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ ہم اس کو دلیل دینے کے پابند نہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن نے سکھایا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ جو حرام جانور، یعنی جو کہتے تھے کہ یہ جانور حرام ہے، یہ حلال ہے، تو قرآن نے، اللہ نے ان سے دلیل مانگی کہ تم دو دلیل کہ یہ حرام ہے، اور اللہ نے تو اسے حلال کہا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ اصول قرآن نے دے دیا، ایک قاعدہ دے دیا، جو چیز حلال ہو ہم اسے کبھی بھی دلیل نہیں دیں گے، پہلے اسے ثابت کرنا پڑے گا جو اسے حرام کہتا ہے کہ یہ چیز شرک ہے، یہ حرام ہے، تم ایسے ہی اس کو کر لیتے ہو، تو پہلے وہ دلیل دے دے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت کے پاس ساری دلیلیں ہیں اس کی جائز ہونے کی، لیکن
جب اس نے حرام کہا ہے تو قرآن نے کہا پہلے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ تو دلیل دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اسلام میں احکام بیان ہوئے، یعنی اسلام کے جتنے احکام کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو یہ جو کافر تھے انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا، اور ان کا ایک خطیب تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف حشمی، یہ اس کو اپنا بڑا خطیب مانتے تھے۔ اسے لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا یہ خطیب، تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، یعنی آپ حرام کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا اسے حلال کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے جواب دیا وہ سنیے، بڑا زبردست۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں کی چند قسمیں حرام کر لی ہیں، جبکہ اللہ نے 8 نر اور مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ میرے حضور نے اسی سے سوال کر لیا، تو کہا کہ تم نے کہاں سے حرام کیا؟ اب حضور نے آگے فرمایا کہ ان میں حرمت، اب بتاؤ سوال حضور نے عقلی دلیل اس سے پوچھنے کے لیے کہا کہ ان میں جو حرام تم کہتے ہو حرمت نر کی طرف سے آئی ہے یا مادہ کی طرف سے؟ اب یہ جب حضور نے اسی سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ حرام ہونے کی کہ یہ نر جو مادہ دونوں میں سے کس کی طرف سے آئی ہے، جب یہ سنا تو وہ ساکت ہو گیا اور متحیر حیران ہو گیا اور حضور کے سامنے کچھ نہ بول سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ اب وہ کہنے لگا آپ ارشاد فرمائیں میں سنوں گا۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی دلیل کی قوت تھی، اور قرآن کی وہ قوت اور زور تھا کہ جس نے اہل کفار، اہل جاہلیت کے کافر کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا اگر وہ کہتا، جب حضور نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے حرمت آئی ہے، اگر وہ کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر والے جانور حرام ہو جاتے، یعنی جتنے نر والے جانور ہیں، یعنی جس کو مذکر جانور کہتے ہیں، وہ سارے حرام ہو جاتے۔ اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے یعنی مؤنث کی طرف سے حرام ہوتی تو پھر ضروری ہوتا کہ ہر مادہ حرام ہو جاتی۔ اگر کہتا کہ جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں، یعنی سبھی حرام ہو جاتا، کیونکہ پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا وہ نر ہے یا مادہ۔ تو جو تخصیص قائم کرتے تھے تو یہ وہ جواب نہ دے سکا، اور بعض کو جو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے۔ اس حجت نے جو یہ قرآن نے جو یہ آیت میں حجت ان کافروں پر قائم کی، اس حجت نے ان کے دعوی حرمت کو باطل کر دیا، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ تو اسی طرح اس آیت میں اللہ نے ان کافروں سے ایک اور بات کہی، فرمایا کہ
اللہ رب العالمین نے تو تم سے براہ راست نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یا اس کے محبوب نے تو تمہیں نہیں بتایا کہ ان جانوروں کی حرمت آئی ہے نہیں یا آئی ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ اب ان جانوروں کے حرام ہونے کی کیا صورت باقی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا جب بات یہ نہیں کہ ان حرمت کے احکام کو کہ جو تم نے اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام کر دیا کسی کو حلال کر دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہو، کہ جھوٹ اور خالص بہتان ہے کہ جو تم اللہ پر باندھتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ پر بہتان باندھے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن نے اسے کہا کہ جو اللہ کی طرف منسوب کرے کسی بات کو، بعض لوگ ایسی جملے ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، تو اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو گویا کہ اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اور جو اللہ پر بہتان باندھے قرآن کہتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جو خود بھی ہدایت پر نہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں ایک قانون دے دیا۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں میں بہنے والا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور کہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب مہربان، آپ کا رب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہوا، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا ان جاہل مشرکوں سے پوچھو، محبوب ان سے آپ کہیے کہ جو حلال چیزوں کو اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے حرام کر لیتے ہیں، ان سے کہو کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں سوائے 4 کھانوں کے کہ جو حرام ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا کس کا کھانا حرام ہے، فرمایا کہ مردار کا کھانا حرام ہے، یہ میرے رب نے بتا دیا۔ حضور نے ان کافروں کو بتایا کہ حرام کیا چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مردار۔ مردار کیا ہوتا ہے کہ جو خود سے مر جائے، کہ جس کو اللہ کے نام سے نہیں، جو گھر کر مر جائے، کسی بھی طریقے سے خود مر جائے، تو وہ جانور جو مردار ہو جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 فرمایا رگوں میں بہنے والا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، اور نمبر 4 نافرمانی کا جانور۔ اسے کہا گیا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو اسے نافرمانی کا جانور کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان چیزوں کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ تمہارا ان دیگر چیزوں کو حرام کہنا یہ باطل ہے کہ جن کی حرمت اللہ کی طرف سے نہ آئی۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو 4 چیزیں جو حرام اللہ نے کی، اب کوئی ایسا مجبور ہے کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے کہ اب مر جائے گا، تو فرمایا جس کو ضرورت ہو گئی اب یہی 4 چیزیں اس کے پاس ہے کہ کھا سکتا ہے، تو کہا کہ اس کو 2 نیتیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ نہ خواہش سے کھانے والا ہو، کہ اب مردار کھا کے بچ سکتا ہے، تو کہا کہ اس میں اس کی پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس مردار میں اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے، خواہش نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ ضرورت سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اس سے علماء نے چند احکام دیے، میں وہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وہ احکام کیا ہے، وہ چند باتیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حرمت شریعت کی جانب سے ہوتی ہے، نہ کہ اپنی چاہت سے، اپنے نفس کی چاہت سے۔ یہ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی حرام ہوگا وہ شریعت ہمیں بتائے گی کہ یہ حرام ہے۔ نمبر 2 جمع ہوا خون، یعنی تلی کلیجی یہ حلال ہے، یہ بہتا ہوا خون
نہیں ہے، لیکن بہتا ہوا خون اس کو کہتے ہیں کہ جو نکل کر جم جائے تو وہ حرام ہے۔ اگر وہ تلی پر ہو، وہ کسی پر بھی ہو، تو اسے دھو کر پھر کھایا جا سکتا ہے، تو یہ جمع ہو خون بھی ناپاک ہوتا ہے، اس سے بچنا ضروری۔ نمبر 3، ہر نجس چیز حرام ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر، علماء نے جو کہا ہر گندی چیز حرام ہے، مگر ہر حرام نجس نہیں، ہر حرام نجس نہیں۔ چوتھی بات فرمایا سور کی ہر چیز، کھال وغیرہ سب حرام ہے، کیونکہ سور نجس العین ہے، پورے کا پورا ناپاک ہے۔ پانچویں بات اسی آیت کے ضمن میں علماء نے کہا کہ سور کی کوئی چیز اگر کوئی سمجھے ذبح کر کے یا پکا کے پاک ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی۔ سور کو ذبح کیا جائے یا پکایا جائے اس سے وہ پاک نہیں ہوتی۔ نمبر 6 فرمایا کہ جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جانور اہل بیت کے لیے لائے، یہ جانور غوث پاک کے لیے لائے، یہ جانور عبداللہ کے ولیمے کے لیے لائے۔ اس وقت تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جانور اس لیے لائے، لیکن جہاں اللہ کے ولی کا نام اور جہاں اہل بیت یا جہاں رسول اللہ کا نام آ جائے جانور پر تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام، تو یہ حرام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جانور پر کسی کا نام پکارنے سے وہ چیز، اس پر کسی نام کا پکارنے کا اعتبار نہیں، اعتبار ذبح کے وقت کا ہے۔ یعنی ذبح کرتے وقت آپ نے کیا کہا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا، وہ جانور بالکل حلال ہے۔ اب اگر کوئی اس کو حرام کہتا ہے تو وہ اپنی جہالت دکھاتا ہے، اور جس طرح جاہل مشرکین جو کہتے تھے وہ بھی یہی جملہ کہتا ہے۔ ساتویں بات علماء کہتے ہیں کہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ فسق اعتقادی ہے، جس کو قرآن نے کہا نافرمانی کا جانور، یعنی یہ کفر ہے، اس لیے قرآن نے اسے فسق کہا۔ اور آٹھویں بات علماء نے کہا اسی آیت کے ضمن میں کہ مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت اس کے لیے حلال ہوں گی جو مجبور ہے، اور مجبوری سے مراد کیا ہے، جان اس کی جا رہی ہو یا اس کا عضو کوئی ضائع ہو جائے تو اس کا ظن غالب ہونا ضروری ہے۔ اور نویں بات فرمائی کہ اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے ایک آدھ لقمہ زیادہ کھا لیا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اندازہ اس کا غلط ہو سکتا ہے، غلطی سے اس نے زیادہ کھا لیا ایک آدھ لقمہ تو اس چیز پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر زیادہ اور کھائے گا تو پھر اس صورت میں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام چیزوں سے اور حرام لقمے سے، سود سے، رشوت سے، چوری سے، دغابازی سے، ہر ذریعے سے جو حرام کا پیسہ ہو، سود کا ہو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے سب گھر والوں کو حرام کی کمائی سے محفوظ فرمائے۔ رزق حلال اللہ ہمیں قرآن کی برکت سے وافر مقدار میں وسیع عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنا، اے رب کریم سے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے اقوال، ہمارے احوال، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہر قسم کی بدبختی اگر ہمارے مقدر میں ہو تو دور فرما دے، ہمیں سعادت مندوں کے زمرے میں شامل فرما، کل قیامت کے دن صالحین کی معیت میں ہمیں جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، میرے آقا پر اپنا خاص فضل و کرم، اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما،
مولا کریم ہمارے نیک اعمال میں برکت عطا فرما، اور نیک اعمال میں اخلاص اور خشوع خضوع اور للہیت کے ساتھ صحابہ جس طرح رب کریم تیری رضا کے لیے جو ہر عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے اخلاص کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی وہ للہیت عطا فرما، وہ نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، عبادتوں کی روح عطا کر دے، ہر قسم کی بناوٹ، ریاکاری، غرور، تکبر، بد اخلاقی، بد اعمالی ہم سے دور کر دے، اس درس قرآن کا نور دے دے اللہ، قرآن کا نور دے دے یا اللہ۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ